like, comment, share and subscribe to our YouTube channel, Famous Scholar Maulana Abdul Hadi. بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. دیکھیں، رمضان المبارک کے روزے رکھنا یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی سعادت ہے. کسی مسلمان کو اللہ یہ سعادت نصیب فرمائے، بہت بڑی سعادت ہے. رمضان کے روزے ہیں، لیکن بعض لوگ بیچارے بیماری کی وجہ سے، کسی اور وجہ سے روزے نہیں رکھ پاتے، تو وہ روزے کا فدیہ دیتے ہیں. اب یہ فدیہ، جو روزے کا فدیہ، اس سلسلے میں بہت اہم بات کرنی تھی آپ سے، کیونکہ مجھے الحمدللہ کئی سوالات آ رہے فدیہ کے بارے میں. میں نے کہا اس میں ایک کلپ بنا لوں کہ یہ جو فدیہ ہے اس کا طریقہ کیا ہے، کیونکہ جو بھی پوچھتا ہے یہ سوال، جب ہمیں یہ مسئلہ نہیں معلوم تھا ہم بھی یہ پوچھتے تھے. جو بھی مسئلہ پوچھتا ہے وہ یہ کہتا ہے فدیہ کتنا ہے، روزے کا فدیہ کتنا ہے. تو میں کہتا ہوں کیوں؟ کہتے ہیں وہ روزے نہیں رکھ سکتے، فدیہ دینا ہے. اب اس میں دیکھنا یہ ہے کہ جو فدیہ ہے وہ کب صحیح ہوتا ہے. یعنی آپ نے پیسے تو دے دیے فدیے، لیکن وہ صحیح بھی ہے یا نہیں ہے، تو اس کے بارے میں عرض کر دیتا ہوں. جو لوگوں کے سوالات ہیں، اور اس کو پلیز آگے تک لوگوں تک پہنچائیں، کیونکہ بہت سارے لوگ اس مسئلے میں غلطی کرتے ہیں. تو اب جو فدیہ کا مسئلہ ہے، ایک آدمی بیمار ہے، وہ کسی بیماری میں مبتلا ہے، وہ روزے نہیں رکھ سکتا، تو اب ایسا شخص کے لیے کیا فدیہ ہے یا قضا ہے؟ تو اس کے بارے میں علماء یہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ بیماری ایسی ہے کہ آئندہ رمضان کے بعد بھی کوئی چانسز نہیں ہے اس بیماری کے ٹھیک ہونے کے، اس کو کتابوں میں کہتے ہیں شیخ فانی یا شیخ فانیہ، یعنی کہ وہ ایسی بیمار آدمی ہے یا بوڑھا آدمی ہے، بوڑھی عورت ہے کہ اب امید نہیں ہے ٹھیک ہونے کی، بیماری بڑھتی جا رہی ہے، یا بوڑھا یا بوڑھی تو نہیں ہے، جوان ہے لیکن ہمیشہ دوائیوں پہ ہے، وہ دوائی اس کو لیتے رہنا ہے. تو اب یہ روزے نہیں رکھ سکتے. حتیٰ کہ جو سردی کے ایام آتے ہیں، جو 7-8 گھنٹے کا روزہ ہے، وہ بھی نہیں رکھ سکتے. تو جب یہ پکا ہو جائے، ڈاکٹر، مسلمان ڈاکٹر ہے، وہ بھی یہ کہہ رہا ہے، آپ کو خود بھی پتہ ہے کہ میں روزے نہیں رکھ سکتا. بعض لوگوں کو ہوتی ہے، شوگر کی بیماری ہوتی ہے اور کئی بیماریاں ہوتی ہے، تو وہ روزے نہیں رکھ سکتے، کبھی بھی نہیں رکھ سکتے. تو پھر ایسا آدمی فدیہ دے گا. اب فدیہ کتنا ہے؟ وہ فدیہ جو ہے وہ وہی پیسے جو صدقۃ الفطر کے ہیں. اب جیسے ان ملکوں میں، کینیڈا، امریکہ میں تقریباً $10 ہے، ٹھیک ہے، لیکن آپ پاکستان، انڈیا میں وہاں کے حساب سے آپ اپنے علماء سے پوچھ لیں. اس وقت تو $100 چل رہا ہے، انڈیا میں شاید سے کم ہو. تو اپنے ملک میں جو صدقۃ الفطر پوچھ لیں کہ کتنا ہے صدقۃ الفطر اپنے ملک میں. پھر جتنا صدقۃ الفطر ہوتا ہے اتنا ایک روزے کا فدیہ ہوتا ہے. لیکن یہ جب ہے کہ وہ دوبارہ اب روزے رکھ نہیں سکتا، اور اگر وہ روزے رکھ سکتا ہے پھر بھی اس نے فدیہ دے دیا، تو یہ فدیہ سارا صدقہ میں ہو جائے گا، اس کو دوبارہ روزے رکھنے پڑیں گے. ہاں، جو آدمی روزے رکھ سکتا ہے اس کے لیے ہے کہ ابھی اگر نہیں رکھ سکتا بعد میں اس کی قضا کر لے، اس کے لیے فدیہ نہیں ہے. لیکن جو آدمی بالکل نہیں رکھ سکتا اس کے لیے فدیہ ہے. اور ایک بات اور عرض کرنی ہے فدیے کے بارے میں، کہ رمضان کے شروع ہوتے ہوئے آپ 30 دن کے فدیہ ایک ساتھ بھی دے سکتے، لیکن رمضان سے پہلے نہیں. رمضان شروع ہو گیا، اب آپ 30 دن کا فدیہ اکٹھا دینا چاہیں تو آپ اکٹھا بھی دے سکتے ہیں. اور دوسری بات، فدیہ صرف اسی کو جائے گا جس پہ زکوٰۃ ہوتی ہے، یعنی جو زکوٰۃ لے سکتا ہے، آپ یہ فدیہ صرف اسی کو دے سکتے ہیں. باقی کسی اور اچھے کاموں میں، جیسے ہسپتال ہے یا ٹیوب ویل ہے یا دوسری چیزیں، لوگ یہ بھی غلطیاں کرتے ہیں، اس میں پیسے دے دیتے ہیں، بھائی فدیے کے پیسے نہیں. یہ صرف ان لوگوں کو جائے گا جن پہ زکوٰۃ آتی ہے، یہ فدیہ ان لوگوں کو جائے گا. تو یہ کچھ تفصیل تھی فدیے کے بارے میں. صرف یہ نہیں کہ بھائی بیمار ہے تو بس میں نے پیسے دے دیے، اور میں ابھی اس میں یہ مسئلہ ہے تو میں نے پیسے دے دیے. نہیں، پیسے صرف اس صورت میں جب آپ کبھی بھی ٹھیک ہونے کا امکان نہیں ہے، یا جو بیماری ساتھ لگی ہوئی ہو کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتی، تب یہ فدیہ دیں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.